صوفیاء کرام میں ایک بہت بڑے عالی مرتبت صوفی سید الطائفہ ابو القاسم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر فائز کیا، تو یہ مقام آپ کو کیسے ملا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک اپنے مرشد کی بارگاہ میں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا ہوں۔ اور ہم کیسے صوفیاء کے ماننے والے ہیں؟ تو سلسلہ ذہب حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا نہ حدیث لکھی، وہ تصوف کے باب میں لائق اقتدار ہی نہیں، کیونکہ ہمارا علم کتاب و سنت کا پابند ہے۔ یعنی کہ ہم ایسے صوفیاء کو مانتے ہیں جنہوں نے سنت اور شریعت کو ترویج دی اور قرآن کریم پڑھا اور اس کی تعلیم کو بھی عام کیا اور احادیث کے علم کو عام کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل ہوس کو اپنی عیاشیوں میں وہ لذت نہیں ملتی جو اہل اللہ کو رات کی عبادت میں ملتی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی عبادت میں اللہ کا قرب اہل اللہ کو رات کو میسر ہوتا ہے، تو وہ اہل ہوس کو اپنی عیاشیوں میں بھی وہ لذت اور مقام، وہ کیفیت نہیں حاصل ہوتی جو صوفیاء کو رات کے وقت، رات کے پچھلے پہر میں اللہ کے قرب میں ملتی ہے۔ پھر آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل تصوف کے لیے کافی ہے کہ ہر قسم کے شک و شبہ کے بطلان کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں یہ راہ طریقت و معرفت تو وہی شخص پا سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ قدم بڑھاتا جائے تاکہ شبہات کے گڑھے میں نہ گرے اور نہ بدعت کے اندھیروں میں پھنسے۔ یعنی کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں سنت اور شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ ایسے صوفیاء کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنے سے اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عشق کی نماز اور فرض نماز میں جب فرق پتہ چلا تو میں نے اپنی 40 سال کی نماز قضا پائی۔ تو اسی نماز عشق کی بات کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ نمازیں گر قضا ہوں تو پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔